حامدا ومصليا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، ایک شخص سودی لین دین کرتا رہا، پھر اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس نے اسے چھوڑ دیا، اب جو سودی رقم ہے اس کا کیا کرے، یعنی بیاج۔ اس مسئلہ میں لازماً دو صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہے کہ توبہ کے بعد بہت زیادہ سودی رقم ابھی لوگوں کے ذمہ ہے جو ان سے اصول کرنی ہے، تو اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 279۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ حضرت سلیمان بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے الا ان کل ربا من ربا الجاہلیۃ موضوع ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ ابو داؤد کتاب البیوع باب فی وجع الربا، حدیث نمبر 3334۔ خبردار، آج سے جاہلیت کا سود یعنی بیاج ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ جو سود ابھی تک نہیں لیا گیا ہے اسے لینا حرام ہے، صرف اپنا مال واپس لے لیں، اور اگر واپس کرنے والا تنگ دست ہے، کمزور ہے، تو اسے خوشحالی تک مہلت دے دینی چاہیے، یا ویسے ہی اسے معاف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28۔ اور اگر وہ تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو صدقہ کرنا۔ اور دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا اصل مال ہی واپس کرے، زیادہ مت دے۔ نہ اسلام میں سود لینا جائز ہے اور نہ دینا۔ افسوس ہے کہ ہمارے مسلم عوام میں بھی کچھ لوگ بیاج لینے کے لیے لوگوں سے دولت جمع کر رہے ہیں۔ باقی یہ بات ہے کہ طرفین کی رضامندی حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ زنا اور قوم لوط کا فعل ہے، بالکل سود بھی ویسا ہی ہے، سود بھی ایسا ہی ہے، یعنی بیاج۔ اس مسئلہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ سائل نے بہت سا سودی مال اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے، اب تو توبہ کے بعد وہ اس کا کیا کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک قاعدے کے تحت اس کا حل پیش کیا ہے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو چیز جو کسی فاسد سودے سے حاصل کی جائے اسے دو لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ اگر تو بیع کرنے والا
اس بیع کا باطل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور بیع کی وجہ سے طرفین کی رضامندی کی وجہ سے جس چیز پر قابض ہوتا ہے وہ اس کا غاصب شمار ہوگا، کیونکہ اس نے ایسی چیز حاصل کی ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے، اس لیے وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اور عقد کرنے والا یعنی معاہدہ کرنے والا اس کو صحیح سمجھتا ہے، جیسا کہ ذمہ لوگ خنزیر، سود، شراب وغیرہ کی آپس میں بیع کرتے ہیں جو اس نے مسلمان ہونے سے پہلے خرید و فروخت سے رقم حاصل کی ہے، وہ اس کا اصل مال شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمان اجتہاد یا کسی تقلید کی بنا پر اس کو صحیح سمجھتے ہوئے بیع کرتا رہا اور مال اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا مال ہی شمار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ بقر آیت نمبر 279۔ اور جو سود سے باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقی کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم نہیں دیا کہ جو پہلے بھی لیا ہوا ہے اسے واپس کرو۔ مجموع الفتاوی لابن تیمیہ 29/211، تفسیر المنار لرشید رضا جلد نمبر 3 97۔ پہلی صورت میں جبکہ ایک مسلمان جان بوجھ کر حرام کو حرام جانتے ہوئے سودی کاروبار کرتا رہا، بعد میں توبہ کر لی، اب اس کے پاس اس حرام سودی کمائی کا مال موجود ہے اور وہ اسے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ مال جسے لیا ہے اسے واپس کر دے، کیونکہ لیتے وقت وہ جانتا تھا کہ میں ظلم و زیادتی سے یہ مال حاصل کر رہا ہوں۔ اب اگر وہ مال واپس کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها پر عمل ہوگا، اگر چاہے تو صدقہ کر دے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ سودی کاروبار کرتا رہے اور کہے کہ بعد میں صدقہ کر دوں گا، یا تو توبہ کے بعد اس کے لیے حلال اور جائز نہیں۔ یہ اس صدقہ سے نیت یہ ہو کہ میں اس مال سے بچ جاؤں، اس صدقہ سے نیکی، ثواب اور تقرب اللہ کی نیت نہ ہو، کیونکہ حرام چیز سے ثواب اور تقرب اللہ حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ مال جو اس نے حاصل کیا ہے اس کو واپس لوٹا دے، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔